السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو فری اسٹڈی پلیٹ فارم۔ تو اب جو ہم میگزین سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے جون 2025 کی۔ تو اس میں جو ہے نا میری جو موسٹلی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں انٹرنیشنل ٹاپکس جو ہے نا وہ کور کر دوں لازمی، کیونکہ وہ تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نیشنل ٹاپکس کے۔ تو وہ تھوڑے سے ایزی ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل ہوتے ہیں، نیوز میں ہم وہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں تو وہ نا ہمارے لیے ایزی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو تھوڑے سے انٹرنیشنل ٹاپکس ہوتے ہیں نا اس میں کچھ ایسے کی تھیوریز، کچھ ایسے کے ورڈز یوز ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں جو ہے نا وہ ٹف لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ چائنا ٹیرف وار۔ یہ میں نے جو ہمارا جون 2025 کا تھا ایک آرٹیکل، اس میں بھی میں نے ان کی ٹیرف وار کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے وہ نہیں ویڈیو دیکھی تو پہلے آپ وہ دیکھ لیں، کیونکہ جب ہم بیک سینیریو کو سمجھ لیتے ہیں نا تو کرنٹ جو ہے نا وہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس آرٹیکل ہے نا اس میں وہ جو بات کرتا ہے رائٹر، وہ ان دی لائٹ آف چکن گیم تھیوری، جو چکن گیم تھیوری ہے نا ہمارے پاس، وہ اس کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے وہ اس کی بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو چکن گیم تھیوری ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چکن گیم تھیوری آپ یہ لگا لیں کہ دو پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اے ہے اور پارٹی بی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں جو ہے نا وہ یہ گیم چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دونوں پارٹیز ہیں نا یہ دونوں نہیں چاہتی کہ یہ جو ہے نا اس گیم کو ہارے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں نہیں چاہ رہی۔ اس کا جو ایزی ایکسپلینیشن ہے نا وہ دیتے ہیں کسی بھی کار کے تھرو، ٹھیک ہے۔ بی کے پاس بھی ایک کار ہے اور اے کے پاس بھی ایک کار ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے نا وہ سپیڈ کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو پارٹی بی ہے یا پارٹی اے ہے، اگر تو ان دونوں میں سے کوئی بھی سلو ہو جاتا ہے یا اپنی کار کو بند کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چکن ہے اور یہ گیم کو لوز کر گیا ہے۔ جو چکن اے ہے وہ ون کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو اے پارٹی ہے، سوری چکن اے نہیں، جو اے پارٹی ہے وہ ون کر جائے گی، ٹھیک ہے۔ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، یہ چاہتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ دونوں پارٹیز پیچھے نہیں ہٹتی اور یہ کنٹینیوسلی ایک دوسرے کی طرف چلتی آ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کو ہی ڈیزاسٹر فیس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی بھی ان میں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں کہ یہ نہ کہا جائے کہ وہ ون کر گئی ہے یا وہ ون کر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم چکن گیم تھیوری، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ میں یہ دونوں اوائڈ کرتے ہیں کسی بھی بیڈ آؤٹ کم کو، کہ ہم جو ہے نا وہ بیڈ آؤٹ کم کی طرف نہ جائیں، بٹ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا تو رزلٹ کیا آئے گا؟ وہ میوچل جو ہے نا وہ ڈیزاسٹر میں آئے گا، وہ دونوں کا نقصان ہوگا۔ لیکن اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ فرق ان کو اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے کو ون نہیں ہونے دے سکتے۔ اس کو ہم کہتے ہیں چکن گیم تھیوری۔ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک تھیوری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس نے آپ کو ٹیرف وار تک لے کے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ان دی ٹریڈ وار اسپرڈ بائی ٹیرفس امپوزڈ بائی یو ایس پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ نے ٹیرف امپوز کی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپیٹڈ دیٹ بوتھ یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ چائنا آر اسٹک ان این انپریسیڈنٹ اینڈ ایکسپینسو گیم آف چکن۔ اس نے کہا کہ جو ہے نا ہم اسی طریقے سے اس نے صرف اور مطلب کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ وہ ایک گیم آف چکن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یو ایس پریزیڈنٹ نے کیا کیا ہے جی، اس نے جو ہے نا وہ ٹیرف امپوز کر دی، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ٹرمپ اسٹیٹس میں وہ آگے کہتے ہیں کہ جب ٹرمپ جو ہے نا وہ اس کا فرسٹ ٹینیور تھا 2017 میں، تو اس نے اسی طرح کی پالیسی اپنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے چائنا کی طرف جو ہے نا وہ ٹیرفس جو ہے وہ امپوز کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جب ان کا سیکنڈ ٹرم آ گیا، ابھی بھی جو ہے نا وہ یہ چیز ایسے ہی چل رہی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے اپنا جو سیکنڈ ٹینیور ہے نا اس میں بھی اسی طریقے سے نا ٹیرف امپوز کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ ورڈ یوز کرتا ہے ڈی فیکٹو ٹریڈ امبارگو، ٹھیک ہے۔ اب ڈی فیکٹو کا کیا مطلب ہے؟ ڈی فیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو آپ نے آفیشلی جو ہے نا وہ اناؤنس نہیں کیا کہ ہم ان پہ ٹیرفس لگا رہے ہیں، ہم ان پہ یہ چیز امپوز کر رہے ہیں، ہم ٹریڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ اس طرح کی کوئی آفیشلی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، لیکن اسٹل آپ پریکٹس میں وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈی فیکٹو ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح کی ہیڈنگز ہیں کہ یہ آپ اپنے کوشچن میں یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے اندر آپ سمپل انگلش میں اس کی ایکسپلینیشن دیں، لیکن آپ نے جو ہیڈنگ دینی ہے نا وہ آپ نے اس طریقے سے دینی ہے، ڈی فیکٹو ٹریڈ امبارگو، ٹھیک ہے، بٹوین دی ورلڈز ٹو لارجسٹ کنٹریز یا بٹوین یو ایس اینڈ چائنا،
اس طریقے کی آپ نے جو ہے نا وہ ہیڈنگز بنانی ہے. تو آگے وہ کہتا ہے کہ لیکن اسٹل پریکٹس میں یہ چیز جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ جو یو ایس کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور جو دوسری کنٹریز ہیں نا وہ ایڈوانٹیج لے رہی ہیں, ٹھیک ہے, ٹریڈ ریلیشن شپ سے, کہ ان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو یو ایس کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, اس لیے جو ٹرمپ ہے نا وہ ٹیرفس امپوز کرتا ہے چائنیز گڈس کے اوپر 145%. ٹھیک ہے, جو زیادہ سے زیادہ اس نے امپوز کی وہ 245% تھی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہ ٹیرفس اس کے اوپر امپوز کر دی. اب چائنا نے کیا چائنا ریفیوز ٹو ریلینڈ. چائنا نے یہ نہیں کیا کہ وہ ان سے بات چیت کریں یا ان کو کہیں کہ آپ اپنے ٹیرفس کو کم کریں. ریسیپروکل, اب چائنا نے بھی اسی طریقے سے, ریسیپروکل کہتے ہیں ایک کوئی کام ہو رہا ہے آپ اس کے مقابلے میں سیم ویسا ہی کام کریں. ٹھیک ہے, ریسیپروکل, آپ جو ہے نا اپنا ڈیسیجن آپ اس طرح کا لے کہ وہ ایکشن آپ کا ریسیپروکل ہو جائے. اب اس نے کہا کہ اس نے بھی جو ہے نا ٹیرفس امپوز کر دی یو ایس گڈس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب اس نے کتنا کیا 125%. ٹھیک ہے, اب میجرلی آپ نے نا جو فیکٹس ہوتے ہیں نا جیسے کہ اماؤنٹ میں ہوتے ہیں, آپ نے اتنا ان کو کنفیوز نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ نے سی ایس ایس کی اگر آپ نے دیکھی ہوگی جو ایگزامینر کی جو ویوز ہوتے ہیں اس کی چیکنگ کے بعد, تو اس نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس اتنا پرسنٹیج اور ان چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں کہ پیپر دے کے یہ نہیں لگتا کہ کسی نے اپنا انالیسز کیا ہے, وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی نہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں کسی کی. ٹھیک ہے, اس رپورٹ میں مینشن ہوا ہے جتنے پرسنٹ یہ اتنے پرسنٹ. آپ ان چیزوں کو اتنا میمورائز نہ کریں. اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایگزیکٹ نہیں یاد آتا تو آپ اپروکسیمیٹلی اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنا کم ہو سکے نا آپ فیکٹس اینڈ فگرس کو یاد کیا کریں. ویسے تو جتنا ہو سکے نا آپ اتنا کم فیکٹس اینڈ فگرس کو یاد کیا کریں. زیادہ جو ہے نا آپ اپنا فوکس اس چیز کے اوپر رکھا کریں کہ آپ کے جو ہے نا وہ جو آپ کا سوچ ہے, جو آپ کا ٹاپک ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی ہیڈنگز جو ہے نا وہ اچھی ہو تاکہ ہیڈنگ کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اندر کیا بات ہونے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 125% جو ہے نا وہ ان کے اوپر امپوز کر دیا. ان کی جو ہالی ووڈ کی جتنی بھی موویز لگ رہی تھیں چائنیز سنیماز کے اندر, ان کو انہوں نے تھوڑا سا کم کر دیا. ٹھیک ہے, نمبر ان کے کم کر دیے. پھر جو انویسٹمنٹس ہو رہی تھی نا وہ انڈر پریشر آ گئی, کیونکہ چائنیز کے جو انویسٹرز تھے انہوں نے اوائڈ کر دیا کہ وہ یو ایس کے ساتھ لنک ڈیلز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں بھی انہوں نے کمی کر دی. ٹھیک ہے, آگے انہوں نے کہا جی چائنا از ناٹ اونلی ریفیوزنگ ٹو بلنک, اٹس آلسو پریپیئرنگ ٹو گو ایون ان اے کنفرنٹیشن موڈ. اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا ہم بھی کنفرنٹیشن موڈ میں آ گئے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی پالیسیز بنا رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کی بنائیں گے. ٹھیک ہے, ڈی فیکٹو. آگے پھر انہوں نے کہا کہ یو ایس کا رسپانس کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو یو ایس کی جو اکانومی تھی اس میں جو ہے وہ ڈاؤن فال آنے لگ گیا. تو اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے جو یو ایس ٹریجری سیکرٹری ہے اسکاٹ بیسنٹ, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ریڈیوس کرنا ہے ٹینشنز کو ان دی آن گوئنگ ٹریڈ ڈسپیوٹ. تو انہوں نے کیا کہا جی چائنا سے انہوں نے کہا, چائنا کو انہوں نے ارگ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان پر زور دیا کہ آپ ریڈیوس کر دیں ٹینشنز کو. ٹھیک ہے, کیونکہ یو ایس کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا 18.4 بلین تک 2024 میں. اگر آپ صرف اتنا مینشن کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں رہا یو ایس 2024 میں, تو یہ اتنا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, آگے آپ لکھ دیں جی اکارڈنگ ٹو بیورو آف اکانومک انالیسس. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لازمی مینشن کرنا ہوتا ہے, یہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی چائنا جو ہے اس نے امپوز کیا تھا 120% ٹو 145%. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے وہ بیسنٹ کیا کہتے ہیں, اف چائنا از سیریس آن لیس ڈیپینڈنس آن ایکسپورٹ لیڈ مینوفیکچرنگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر چائنا اسی میں جو ہے وہ کمفرٹ فیل کرتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ٹوگیدر مل کر یہ کام کریں. ٹھیک ہے, ہم دونوں اکانومیز, مطلب کہ ایک چیز پر اگر دوسرے کو آپ نے مادہ کرنا ہے تو آپ زور زبردستی تو نہیں نہ کر سکتے کہ آپ ٹیرفس کو کم کریں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ پولائٹ دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ کہتے ہیں انٹر اے ڈفرنٹ ٹرمپ. اب ڈفرنٹ ٹرمپ ہمارے سامنے آ گیا. کس طریقے سے؟ اب جو ٹرمپ ہے نا اس نے ایک وائز اپروچ کی. اس نے کیا کیا, اس نے اپریل 2022 ٹرمپ اپیئر ٹو ٹرمپر ہیز ارلیئر ہیڈ لائن سٹانس. اس نے اس کو کم کیا. اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ چائنا پہ جو امپورٹس ہیں نا اس کو ہم کم ڈاؤن کر رہے ہیں, لیکن وانٹ بھی زیرو, وہ زیرو کی طرف ہم نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی جا سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ وی ور گوئنگ ٹو لیو ٹوگیدر ویری ہیپیلی اینڈ آئیڈلی ورک ٹوگیدر. ٹرمپ نے کہا چائنا کو کہ کس وجہ سے, صرف اور صرف اپنی اکانومی کے ڈاؤن فال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. ٹھیک ہے,
ان کی جو ٹون تھی نا وہ لیس کنفرنٹیشنل تھی کہ اب وہ نا اس طرف نہیں جانا چاہ رہے کہ جس طریقے سے چائنا کر رہا ہے اب ہم اس سے بڑھ چڑھ کر کریں. ٹھیک ہے, وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے آگے دیا ہے وٹ از چکن گیم تھیری. چکن گیم جو ہے وہ کیا میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس میں انہوں نے 2 تھیریز کا اور استعمال کیا ہے, وہ زیرو سم گیمز اور نان زیرو سم گیمز. زیرو سم گیمز کا مطلب ہے کہ جتنا کسی بھی چیز میں آپ پارٹی اے اور پارٹی بی ہے, جتنا آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے اسی لحاظ سے دوسرے کو جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں زیرو سم گیم. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ کہیں نہ کہیں اگر یوز کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ چائنا کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کسی بھی جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ یا کسی بھی آرگنائزیشن کو لے کے, اور اسی لحاظ سے جو یو ایس ہے اس کی جو ہے نا امیج وہ خراب ہو رہی ہے, تو اس میں ہم زیرو سم گیم کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ ساری ایکسپلینیشن وہی دیتا ہے کیا گیم آف چکن ہے, یہ سچویشن ہے جس میں 2 پاورز ہیں. ٹھیک ہے, ہیڈنگ ٹورڈز ایچ ادر ہے ان این اسکلیٹنگ گیم آف لیوریج دی اسٹریٹجک. اب اس میں ساری وہ یہی بات بتا رہا ہے جو میں نے آپ کو اوپر چکن گیم تھیری کی نا وضاحت کر دی ہے. ٹھیک ہے, آگے وہ کہتا ہے کہ ان دی کانٹیکسٹ آف آن گوئنگ ٹریڈ وار دی یو ایس اے اینڈ چائنا 2 سیمیٹرک پلیئرز کین ڈیسائڈ ٹو آئدر ریٹریٹ, کہ وہ یا تو پیچھے ہٹ جائیں یا وہ اسٹے رہیں. ٹھیک ہے, وہیں پر رہیں. آگے وہ کہتا ہے کہ وائی ہیز ٹرمپ ریٹریٹڈ. اب ٹرمپ جو ہے اس نے پیچھے وہ کیوں مڑا. ٹھیک ہے, اب اس نے کیوں چائنا کے اوپر سے جو ہے نا ساری اس نے کہا کہ ہم ٹیرف وار جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جو ایکسپورٹ تھی نا چائنا کی جو وہ جس سے فائدہ ہوتا تھا یو ایس کو, اب وہ نہیں تھا ہو رہا, جس کی وجہ سے نا انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. ایک تو یہ کاز تھا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ تھا کہ یہ جو 2 لارجسٹ اکانومیز ہیں نا جب یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ آ گئی نا تو اس سے جو ہے نا نقصان ہو رہا تھا یو ایس کو. ٹھیک ہے, اب یہ کون کہہ رہا ہے, یہ انہی کی جو ہے نا وہ ایک رپورٹ کہہ رہی ہے اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ ریلیز بائی یو ایس چائنا بزنس کونسل. ٹھیک ہے, بزنس کونسل کی رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے چائنا از اے کی مارکیٹ آف یو ایس ایکسپورٹرز. ٹھیک ہے, چائنا جو ہے وہ کی مارکیٹ ہے یو ایس کے لیے ایز اے گوڈز اینڈ سروسز. ٹھیک ہے, یہ رپورٹ آپ نے لازمی اپنے نوٹس میں مینشن کر لینی ہے, اور کسی بھی کوشچن میں جو اس طرح کا ہوگا آپ نے مینشن کر دینا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جی جو فیکٹس ہیں نا وہ پروو کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے کسی نیبر سے جو ہے وہ کنفرنٹ کرتے ہیں جس طرح سے انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے کرتے ہیں, یا آپ ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا ہم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو ہم سے نہیں ہو رہا تو ہم لوگوں سے کٹ آف کرنا شروع کرتے ہیں, اب ڈی گلوبلائزیشن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو ہے نا ہمیشہ جو اس طرح کی پریکٹسز ہوتی ہیں وہ ہارمفل بھی ہوتی ہیں اور انسسٹینیبل بھی ہوتی ہیں. اس طریقے سے آپ کبھی بھی نہیں چل سکتے, نہ آپ ڈی گلوبلائزیشن کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا تعلقات خراب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ کنکلوژن میں وہ آگے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی وہ ہسٹری کی بات کرتے ہیں, وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ وہ آگے کہتے ہیں بٹ اٹ واز ٹرمپ ہو چکنڈ آؤٹ اینڈ سسپینڈ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈ وار چل رہی تھی نا اس میں فی الحال جو ہے نا وہ ٹرمپ جو ہے وہ چکنڈ آؤٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کو اپنی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس چینج کرنا پڑی ہیں, اس کو اس پہ ٹیرف جو ہے وہ کم کرنا پڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھا نا یہ آرٹیکل تھا ٹیرف وار کے اوپر. ٹھیک ہے, جس طریقے سے منتھس آگے گزرتے ہیں پچھلے جو ہم نے آرٹیکلس پڑھے ہوتے ہیں ان میں ہی چینجنگ آتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نے پریویس منتھ آرٹیکل پڑھا تھا ٹیرف وار کے اوپر تو اس میں بالکل لگ رہا تھا جیسے ٹرمپ ون کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جب نیکسٹ منتھ ہم نے چائنا کی آگے سے کنفرنٹیشن دیکھی تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ٹیرف وار میں آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ساتھ ساتھ آپ کے نوٹس چینج ہوتے رہتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ان کو اپڈیٹ کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے جو آئے آرٹیکل اس میں جو چینجنگ ہو آپ اس کے اوپر وہ چینج کر کے پیچھے والے کے اوپر مینشن کیا کریں کہ اس کا جو ہے نا رزلٹ وہ یہ نکلا ہے, اس کا رزلٹ. کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو آپ نے پہلا فیکٹ لکھا اس کے آپ کراس کریں اور اگلے کو آپ کہیں جی اب یہ ٹھیک ہے, کیونکہ جو پچھلے آپ نے کراس کیا ہوا نا یہ بھی آپ کو پیپر میں مینشن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم سمرائز کرتے ہیں اس آرٹیکل کو کہ ہم نے دیکھا ٹرمپ چائنا کی ٹیرف وار کو چکن گیم تھیری کے اوپر. سب سے پہلے ہم نے دیکھا چکن گیم تھیری کیا ہے, اس کو ہم نے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرمپس نے جو ٹیرفس امپوز کی ہیں جو پہلے کی تھیں اور جو اب اس نے کی ہے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح کی ہیں, کتنے % اس نے کی ہیں, یہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ چائنا کا آگے سے کیا جو ہے نا وہ ایکشن آیا, وہ ہم نے اچھے طریقے سے دیکھا. کس جگہ پہ اس نے جو ہے وہ US کو جو ہے نا وہ پش
بیک کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یو ایس کا اس کا آگے سے کیا رسپانس آیا, یو ایس نے آگے سے کیا رسپانس دیا. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہم نے ٹرمپ کی یہاں پہ 2 اسٹیٹمنٹس دیکھی, آپ نے لازمی نوٹس میں مینشن کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے ایک اور جو ہے وہ دیکھی انٹرنیشنل کی تھیوری جو ہے ہم نے دیکھی, انٹرنیشنل ریلیشنز کی زیرو سم گیمز کو دیکھا. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جی کیوں جو ہے نا وہ ٹرمپ جو ہے ریٹریٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کی ہم نے 2 وجوہات دیکھی, اس میں ہم نے ایک رپورٹ بھی دیکھی, وہ رپورٹ بھی آپ نے مینشن کر لینی ہے اپنے پاس. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ کنکلوژن کیا ہے, جی ٹرمپ جو ہے وہ چکن آؤٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ تو آپ نے اس آرٹیکل کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہے, اپنے پاس اچھے طریقے سے اس کے نوٹس بنا لینے ہیں. تھینک یو سو مچ.